السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بہت اہم کہانی سناتی ہوں جس سے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اور اللہ کی حکمت کا پتہ چل جائے گا۔ ایک عورت فاحش تھی، بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، وہ بن سنور کر رہتی تھی، روزانہ کپڑے بدلتی اچھے اور اپنا دروازہ بند رکھتی۔ مرد اس کے پاس آتے، وہ پیسے لے کے اپنا کام کر کے چلے جاتے۔ تو اس طرح روزانہ یہ کام تھا اس عورت کا۔ تو ایک دن وہ بن سنور کر دروازے میں بیٹھ گئی، دروازہ کھلا رکھا۔ تو ایک لڑکا جوان، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ وہاں سے گزرا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ تو عورت اس کے دل میں گھر کر گئی، عورت اس کے دل پر اثر کر گئی۔ تو گیا وہاں پہ، جب انہوں نے نماز پڑھی، مسجد میں گیا، نماز پڑھی، پھر اس نے روزے بھی رکھے کہ بھی میرے دل سے یہ عورت نکل جائے۔ وہ نہ نکلی، نکلتی نہیں تھی۔ سب کچھ اس نے کیا، توبہ طائف کیا، عورت نہ نکلی۔ پھر اس لڑکے نے پیسے اکٹھے کیے، جتنے وہ پیسے لیتی تھی، پیسے اکٹھے کر کے اس عورت کے پاس چلی گئی۔ یا پیسے اکٹھے کر کے عورت کے پاس چلا گیا، تو وہاں جا کر چارپائی پہ بیٹھ گیا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کو پیسے پکڑا دیے، پیسے اس نے پکڑ لیے۔ تو اب وہ عورت اس کے پاس آئی تو وہ لڑکا کانپنے لگا۔ تو وہ عورت نے کہا کہ پہلے اتنے لوگ آتے ہیں تو وہ تو بالکل صحیح رہتے ہیں، تو آپ کیوں کانپ رہے ہو؟ اپنا کام کرو، جاؤ، پیسے میں مجھے دے دیے آپ نے۔ وہ لڑکا پھر کانپتا رہا، خاموش رہا۔ 3 دفعہ 4 دفعہ عورت نے پوچھا، پھر وہ لڑکے نے کہا میں ساری عمر نیکیاں کرتا رہا ہوں، اب میں یہ گندے کام نہیں کروں گا، میری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، میں دوزخ میں جاؤں گا۔ توبہ توبہ، اللہ اس نے توبہ طائف کی تھی، اس طرح کہ اٹھ کے تو وہ آ گیا۔ تو اس عورت کے دل میں آئی کہ یہ دیکھے میں سارا دن اس طرح گندے کام کر کر گناہ میں ہوں، تو یہ میں لڑکا دیکھو کتنا اچھا ہے، اس نے گناہ کی بات نہیں کی، گناہ کے قریب نہیں آیا، تو میں بھی توبہ طائف کرتی ہوں، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ بہت توبہ طائف کرتی رہی، سارا کچھ رات دن مسلے پہ نماز سارا پڑھتی رہی۔ تو ایک دن اس عورت نے کسی آدمی سے کہا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے پاس کہ مجھے توبہ کا طریقہ بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آدمی چلا گیا۔ آدمی جب موسیٰ علیہ السلام پاس گیا تو اسے کہتا وہ عورت آپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور اس نے بہت برا محسوس کیا۔ تو لڑکے کو کچھ کہا تھا، آدمی کو کچھ کہا تھا، اس نے غلط بتا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طیش میں آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے تو وہ خطبہ دینے لگے تو وحی آ گئی۔ وہی آئی کہ وہ عورت تمہارے پاس توبہ طائف کے لیے آ رہی ہے، تو آپ طیش میں آ گئے، یا یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس آئے، تو عورت نے قسم کھائی تھی کہ اب میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دروازہ کھڑکایا، نہیں کھولا، دوسری دفعہ پھر نہیں کھولا، تیسری دفعہ پھر نہیں کھولا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں دیکھوں صحیح کون ہے جو اتنی دفعہ دروازہ کھڑکا رہا ہے۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا کہ اس عورت کے پاس جاؤ، وہ توبہ طائف کے لیے ہے، وہ توبہ طائف کا پوچھ رہی ہے کہ کس طرح توبہ کرنی چاہیے جی میری بخشش کی ہو جائے۔ اس طرح کہہ کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں۔ عورت نے سوچا تو میں تو بہت گناہ گار ہوں، روتی رہی کرتی رہی۔ تو پھر اس کے سوچ میں آیا کہ بھی میں
جو لڑکا آیا تھا نا اس کے گھر جاؤں. لڑکے سے نا جو جب وہ آیا تھا چارپائی پہ بیٹھ سے پہلے سارا ایڈریس اس نے پوچھ لیا تھا. اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ کہتا میرا گھر بستی میں ہے، ٹوٹی پھوٹی بستی میں ہے، ٹوٹا پھوٹا میرا گھر ہے. تو اس طرح سارا کچھ اس نے پوچھ لیا تھا. تو پھر وہ عورت گھر چھوڑ کر اس لڑکے کے پاس چلی جاتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں. جب اس کے پاس جاتی ہے لوگوں سے گھر چلی گئی ان کے پوچھتی ہوئی. ٹوٹی پھوٹی بستی تھی، ٹوٹا ہوا گھر تھا. تو پوچھا بھی میں وہ لڑکا کہاں ہے؟ کہتے لڑکا وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، وہاں کوئی خیال آیا تو اس سے گر گیا تو مر گیا. تو پھر وہ کہتی میں نے تو اس کے ساتھ شادی کرنی تھی، وہ میں اس کے پاس آئی تھی. تو پھر ان کے گھر والوں نے کسی نے بتایا کہ اس کا بھائی ہے، اس کو بلاؤں. کہتے ہاں اس کے بھائی کو بلا لو. جب اس کے بھائی کو بلایا تو اس بھائی کو بھی اس نے ساری بات بتا دی کہ لڑکے ایسا ایسا میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آئی تھی، تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتے کر لو. اس نے شادی کر لی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں سے 8 نبی پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے 8 نبی اس عورت میں سے پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح دیکھو کتنے گناہ کیے. اس نے توبہ طائب کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی. تو پھر یہ دیکھیے یہ ہے کہ اگر تو استغفار پڑھتے رہو، استغفار ہر وقت استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے چھوٹی موٹی غلطیوں کو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، معاف کرتا ہے. اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، بخشتا ہے. تو یہ کام دیکھو کتنا سبحان اللہ. 8 نبی بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کرائے گئے.